حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق امریکی بزنس مین، اسپیس، ٹیسلا اور ایکس کے مالک ایلون مسک کے سوانح نگار نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایلون مسک سے محفوظ رکھا جائے کیونکہ ان کی ذہنی حالت اچھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھو، یہ بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا کہتا سوچتا ہے۔ دیکھو بات سنو، ہم جیسے ایوریج لوگوں کے نزدیک ہر جینیس اب نارمل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ مجھے آج تک میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں گھسی، جو 15-20 سال کا بچہ بھی جانتا ہے وہ سعادت حسن منٹو کہتے ہیں، وہ غلط ہے، 1-2 کے وزن پہ ہے، منٹو۔ اچھا، سعادت حسن منٹو جیسا جینیس شراب پی پی کے جوانی میں فوت ہو گیا۔ اب میرے لیے وہ اب نارمل ہے، اس کی وجہ ہے he was a genius۔ سقراط، بے شمار لوگ ہیں، ڈارون ہے اس کے بارے میں، ایڈم اسمتھ کے بارے میں، وین گوگ بارے میں، آئنسٹائن کے بارے میں، یہ جو کوئی بھی یہ بندہ ہوگا سوانح نگار ان کا ایلن مسک کا، میرا وہ پھوپھیدہ پتر ہے، بٹ ہی از اے جینیس۔ وہ کہاں لے کے جا رہا ہے دنیا کو؟ ہوش ہے؟ یہ تو پھر ایسے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں مریم، جو ہم آپ جیسوں کی سمجھ سے بالا ہوتے ہیں۔ وہ مریخ پہ شہر آباد کرنے کے چکر میں، ٹھیک ہے، تو ارتھ ٹو ارتھ اور مریخ پہ شہر آباد کرنے کے خواب دیکھنے والا اور دنیا کو کہاں سے کہاں ضربیں دے کے پہنچا دینے والا آدمی نارمل تو نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ ان کی ذہنی حالت اچھی نہیں ہے۔ اچھی سے کیا مطلب ہے؟ وہ میری جیسی اور آپ کے جیسی نہیں ہے۔ وی آر آرڈینری ہیومن بینگس، نارمل۔ یہ جو بہت سے آپ کو جنگجو تاریخ میں نظر آتے ہیں، اب تو خیر وہ زمانے بدل گئے۔ امیر تیمور تمہیں نارمل لگتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ تیموجن، چنگیز خان تو اس کو دا بریویسٹ سولجر یا کوئی اس طرح کا مطلب ہے، اس کا نام تو تیموجن تھا۔ کہاں سے اٹھا وہ؟ مسلمانوں کی سولائزیشن اپنے اس نے خاک میں ملا دیا سارا کچھ۔ وہ نارمل تھا، تمہیں نارمل لگتا ہے؟ ظہیر الدین بابر ایک اور مثال ہے، کروڑوں مثالیں ایسی۔ آپ کو نارمل لگتا ہے وہ چاچے پیچھے پہ گئے، وہ نوجوان تھا بالکل جب عمر شیخ مرزا ظہیر الدین بابر کے والد کی وہ گر کے اپنے کبوتر خانے سے ڈیتھ ہوئی، چاچے پیچھے پہ گئے، جو شریکہ جو خبیث اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ در بدر ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، بٹ دین اگین ہی نیور گیو اپ۔ خاندان مغلیہ کی بنیاد رکھی اس نے، وہ نارمل ہے۔ یہ ایلن مسک جیسے لوگوں پہ تبصرہ کرنے کے لیے کوئی تگڑا بندہ چاہیے۔ ہم جیسے آرڈنری لوگ بیٹھ گئے، ہمیں پتہ نہیں کون ہے، اس کا کیا پرابلم ہوگا اس کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا۔ یہ بے شمار جینیسز ہیں ہماری تاریخ میں۔ جس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی، وہ پاگل کا بچہ ہوگا، اس کو کیا تکلیف؟ ایک بندہ تھا، اس نے وہ لکڑیوں کی آگ جلائی ہوئی تھی، ہنڈیا اوپر کو رکھی ہوئی تھی، تو اس کا ڈھکن یوں کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، میرے سامنے ہوتا میں تو نہ پڑتا۔ اس نے چولہا بجھایا، پھر جلایا، تیز آگ کی، ڈھکن الٹ گیا۔ اس نے کہا سٹیم تو طاقت ہے، اگر یہ ایک دھات کا ڈھکن اٹھا سکتی ہے سٹیم، تو پھر کچھ بھی گئے، سٹیم انجن بنا دیا۔ میں ہوتا میں نظر انداز کر دیتا۔ بے شمار چیزیں ہیں۔ وہ جو پالیا کہہ کہ ننگا ہی باہر نکل آیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ نارمل تھا۔ ایلن مسک از اے ڈفرنٹ ہیومن بینگ، ایک نئی تاریخ لکھ رہا ہے وہ آدمی۔ چلو، بے شک حسن صاحب، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے جس نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ آگے چلتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جس میں لوگ لاکرز میں کاغذات اور زیورات کی بجائے نقد روپے رکھتے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، میں تو بہت دیر سے جانتا ہوں۔ بڑے بڑے بدماش اور حرام کھانے والے شرعی حلیوں کے ساتھ، کیسی بات بتا رہا ہوں،
اور اس کام کے لیے فیوریٹ ترین بینک کون سا ہے وہ بھی جانتا ہوں میں. وہ کیش اکاؤنٹ میں کیوں رکھیں گے بھائی؟ اتنا حرام جسٹیفائی کرنا پڑے گا, کو ٹیکس دینا پڑے گا, مجھے نہیں پتا. وہ لاکرز میں رکھتے ہیں جہاں لوگ جولری یا کوئی امپورٹنٹ کاغذات, کوئی ایگریمنٹس یا کوئی اس طرح کے ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں, یا خواتین اپنی کوئی جولری وغیرہ رکھتی ہیں. لیکن بالکل ٹھیک آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے, جو بھی 100% میں دیکھو, لیکن پرابلم ہے, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا, اور اب سے نہیں کب سے پتا ہے میں, یہ سارے حرام کھانے والے ہیں. مختلف مخصوص 1-2 بینکس ہیں, ان کے لاکرز میں ان کے پاس کیش کروڑوں, میں اربوں نہیں کہتا, کروڑ روپیہ پڑا ہے, وہاں سے کیش نکالتے ہیں, بارو باری سارا اپنا ڈیل کیا, فارغ ہو گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی پتا لگ گیا ہے, مجھے تو بہت دیر سے پتا ہے, تو بھی باقیوں کو نہیں پتا, لیکن وہ تو خود یہی کیٹیگری ہے. یہ لوگ انہی میں سے ہیں اور وہ انہی میں سے ہیں. اللہ اللہ خیر سلام. یہی پاکستان کا مطلب, تسی بلی رکھی ہے دودھ کی رکھوالی پہ, کتا رکھا ہوا ہے گوشت کی رکھوالی پہ, تو کوئی اس طرح کا وہی وہاں پہ نا 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 نا, ان پہ کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالے گا, چونکہ ہاتھ ڈالنے والوں کے اپنے ہاتھ بھی رنگے ہوئے ہیں. چلیں. ویری ٹرو. حسن صاحب, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کے لیے پرعزم ہوں, مجھ پر کتنا ہی دباؤ ڈالا جائے معاشی ترقی کو تیز نہیں کروں گا. واہ, یہ ایک پروفیشنل آنریبل آدمی بات کر سکتا ہے. یہ جو وزیر خزانہ ہیں, میں قطعاً نہیں, بالکل نہیں جانتا اس آدمی کو, لیکن یہ ایک پروفیشنل ہے. اکانومی کو بات سنو, یہ کوئی سوئچ آن سوئچ آف نہیں, یہ راتوں رات برباد بھی نہیں ہوتی. اکانومی ایک ایسی چیز ہے راتوں رات آباد بھی نہیں ہوتی. وہ چونکہ یہ بیسیکلی تو یہ بینکر ہیں یہ صاحب, ان کا تو کوئی دوبارہ پھر بڑھنا 3 دفعہ وزیر اعظم, تو 2 دفعہ وزیر اعظم فلانا, ان کا تو یہ نہیں ہے رولا. وہ تو ایک پروفیشنل آدمی ہے, اسے پتہ ہے. واردات یہ کہتے ہوں گے کہ کوئی چمتکار کرو, ہمارے نمبر بنے, اگلی دفعہ پھر ہم ووٹر کی گردن پہ سوار ہو سکیں. وہ کہتا ہوگا نہیں, وجہ کوئی مریض ہے, اس کو آپ ہیوی ڈوز ایک دفعہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, چند گھنٹے بعد پھڑک جائے گا. کوئی اکانومی راتوں رات نہ بنتی ہے نہ بگڑتی ہے. یہ بڑا اٹس لائک اے ہیومن بینگ. سیمسن کی اولاد بھی ہوگی تو 9 مہینے بعد جنم ہوگا, اور پھر وہ 18 سال کی عمر میں ہی 18 سال کا ہوگا, وہ 40 سال کی عمر میں ہی 40 کا ہوگا. اس میں کوئی چمتکار نہیں. اکانومی بہت آہستگی سے, خوبصورتی سے, ایک ترتیب سے گرو کرتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ جو نومولود بچہ ہے, وہ پھر جب 6 فٹ کا جوان بنتا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. اس کے لیے کل کو ٹیکنالوجی آ جائے, میں نہیں جانتا. تو جو وزیر خزانہ ہیں بالکل ٹھیک, وہاں آئے تھے ڈار صاحب بندے, ایسی ڈینگ مارنی سی, سرما پا کے, کیا بات ہے, پرفارمنس دینی سی اللمان الفیس. لیکن وہ ڈار صاحب نہیں ہیں, وہ تو بینکر ہے, وہ تو ایک سیریس آدمی ہے. سہج پکے سو میٹھا ہو, یہ ہے اکانومی. یہ راتوں رات نہیں, یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں بوگس ہیں ساری. I know it. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق کرپشن پر نکالے گئے لیسکو کے 12 افسران رشوت دے کر بحال ہو گئے. وزیر اعظم نے اس معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے. اچھا, یہ ٹھیک ہے, آپ نے پوچھا ہے تو ایک بات میں عرض کروں. ہمارا ایک ان آفیشیل قسم کا ایک ملی نغمہ ہے, اس کا ایک شعر سن لیں. لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. ختم. وہ یہاں تو ملینز آف ڈالرز, بلکہ اس سے بھی زیادہ, وہ گاہو گپ کرنے کے بعد معزز کے معزز ہیں. جب دل کرو ادھر سے ڈالو, بس یہی ہے نا. رشوت دے کے آپ
رشوت لے کے پھنس گئے اور رشوت دے کے چھوٹ گئے، تو نارمل بات ہے ہمارے معاشرے میں. یہ تو زبان زد عام ہے جو میں نے آپ کو اپنے ایک غیر کیا انآفیشیل قسم کے ایک ملی نغمے کا آپ کو شعر سنا ہے. یہ ہر ایک کی زبان پہ ہوتا کیا ہے. بات سنو، یہاں وارداتوں کے ساتھ بالکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی. ایس ایچ او سسپینڈ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پھر ایس ایچ او کی اس سے بھی سرسبز چراگاہ میں اس کی پوسٹنگ کر دی جاتی ہے. مل جل کے ماں کھا کھو لیتے ہیں. سب کو سب کچھ پتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ خود بھی وارداتی ہم دے بس. اس لیے ٹھیک ہے. بالکل یہ محاورہ آپ نے بنایا ہے، وکیل کی کرنا جج ہی کر لو. اللہ معافی یار. چلیں صحیح. حسن صاحب، ہمسائے ملک سے خبر شامل کریں گے. دہلی اسمبلی کے لیے بی جے پی کے امیدوار نے اپنے حلقہ انتخاب میں پرینکا گاندھی کے گالوں جیسی سڑکیں بنانے کا وعدہ کیا، جبکہ کانگریس نے اس حوالے سے ان پر مقدمہ درج کرانے کی دھمکی دی ہے. ان کو نہیں کرانا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ یہ خطہ، اس خطے میں چھچور پن بہت ہے. ہوچھا پن، چھچورے ہمارے اپنے دیکھ لو. کئی مثالیں ہیں، میں کس کس کی مثال دوں. دیکھو، خواتین اور بزرگ جو آپ سے عمر میں بڑا، آپ لبرٹی لے سکتے ہو، لیکن اپنے سے سینئر آدمی نہیں، اپنے ایج گروپ میں لے لو، اپنے سے کچھ چھوٹے کے ساتھ کر لو. خواتین کو جتنا ہو سکتا ہے لائسنس دو، ان کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، بیکاز اٹ از ان اے بیڈ ٹیسٹ. کوئی ہو، حدود سے تجاوز نہ کرو. کو بات آپ کو غلط لگتی ہے اس کو مہذب طریقے سے ساؤنڈ آف کرو کہ بھائی یہ وہ. لیکن یہ تو باقاعدہ ایک چھچوروں والا کام ہے نا. اچھا، ایسے جانور ہمارے اس خطے میں سب کانٹیننٹ کا ہے نا، سارا ہندوستان، بھارت، فلانا. محمود غزنوی سے پوچھے کوئی اوپر کو، پاکستانوں کا ایک ہی ہے خطہ، ایک ہی ہے، آب و ہوا ایک ہی ہے، کلچر ایک ہی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، آج کل کے بچوں کو حیرت ہوگی کہ ہندو یا سکھ وہ ہماری عیدوں پہ اور ہم ان کی یہ کیا ہوتا ہے دیوالیاں شیوالیاں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے تھے. ہجرت کے دوران بہت سی مثالیں ہیں، وہاں لوگوں نے اپنے مسلمان دوست احباب کے لیے جان پہ کھیل کے ان کو بچایا. اور پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو، ہمارے لال پور میں ایسی ایسی کہانی تھی، اب تو لال پور یہ بھی بھول گئے ہوں گے، اس کا حساب کوئی نہیں ہے. لیکن اس خطے کا ایک خاص مزاج ہے، سمجھ گئے. تو یہ چھچور پن، یہ گھٹیا پن، دیکھو پریانکا کی دادی اندرا گاندھی کو شروع میں اپوزیشن والے انہوں نے انتہا کر دی بد زبانی کی. کیا کہا؟ گونگی. اندرا گاندھی جب نئی آئی ہیں پالیٹکس میں، حالانکہ شی واز پراپرلی گرومڈ، تو اپوزیشن والے ان کو گونگی کہتے تھے، گونگی لڑکی. بس اب یہ کہ تمہاری گالوں جیسی، پتہ نہیں اس کی کو ماں ہے نہیں ہے، کس نے کہا میں نہیں جانتا، اس کو کسی ماں نے جنا ہے یا پتہ نہیں یہ درخت سے ٹپکا ہے، مجھے نہیں پتا. اس کی کوئی بہن ہوگی نہیں ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی نہیں ہوگی، آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ ایک خاص طرح کا کیریکٹر ہے. اپنی 80% باتیں دیکھو تو ہندوؤں میں بھی ہے. ہمارا ایک وہ نہیں ہوتا تھا کامیڈین ٹائپ یا پتہ نہیں کیا، لطیف کپاڈیا. تو کپاڈیا کون ہے؟ اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ رانے، یہ بھٹی، یہ جاٹ، تو فلانے، تو ٹپکانے، یہ بے ختم ہی ہونے میں نہیں آتی. تو ایک خاص طرح کا ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا سویلائزیشن کا ایک اور طرح کا لمبا رولا ہے یہ. تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صاحب آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عورت کے جسم کا تمسخر اور جھوٹی تصاویر کا سہارا سیاست نہیں. بالکل ٹھیک. دیکھو عجیب اتفاق ہے آپ کے پچھلے سوال کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وہ بھول چوک ہو جائے کو بونگی مار دے. میں سارے یکجہتی میرا وہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، لیکن میں اس کو دہشت گردی نہیں کہتا ایک عام سٹیزن کے طور پہ.
میں اس کو بنگی کہتا ہوں، احمقانہ حرکت کہتا ہوں، بچگانہ حرکت کہتا ہوں، سوکیانہ حرکت کہتا ہوں، لیکن دہشت گردی غداری ہو، خدا کا خوف کرو، تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ اب سلمان اکرم راجہ نے جو بات کی ہے کہ عورت کا تمسخر اور جھوٹی تصاویر کا سہارا اور یہ اور وہ، اس کو مطلب میں سمجھ گیا ہوں اشارہ. میں نے ایک پنجابی میں ایک بندہ گفتگو کر رہا تھا، خدا کی پناہ، تو میں نے اپنے چپڑم کو کہا، میں نے کہا بند کر اس کو یا چینج کر اس کو، کیا بکواس کر رہا ہے. تو یہ ادب ٹھیک ہے، پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسیپشن، احتیاط کرو، فلانا کرو، لیکن کامنٹ کرنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے. باقی ٹھیک ہے. انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیولپنگ انہوں نے کہنا شروع کیا احتیاطاً. کوئی ڈیولپنگ نہیں ہے، یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری اس لیے ہوتے ہیں کہ انسانی دماغ انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں. جس کی سب سے بڑا جس کا ثبوت ہے اپنی ٹریفک دیکھ، کہ تمہاری اوقات ہے، ریٹارڈڈ ہے، ذہنی طور پہ پسماندہ ہیں، پست ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. وہ ایسی ویسی بات اٹھا کے بھی شروع ہو جاتے ہیں جن کا ٹھیک ہے، لوگوں کا ایک اپنا ری ایکشن ہے، بس ٹھیک ہے، موٹر کو گم ہو جاؤ. اس لیے یہ نہیں، ترک ڈراموں میں آپ دیکھتے ہو وہ فیک نہیں ہے. ڈرامے میں ڈرامے کا ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن ڈسٹارٹ بنیادی حقائق کو تو نہیں کرتے. عرب ومن they used to participate، وہ جنگجو ہوتی تھیں. اس طرح ٹرکس بنیادی طور پہ خانہ بدوش لوگ تھے، ان کا تو سروائیول کا معاملہ تھا. تو اس لیے چھوڑو، یہ بات اچھی کی سلمان اکرم راجہ نے، بہت اچھی بات.